شاہ محمود قریشی جو بڑے اہم رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو عدالت نے بری کر دیا ہے، لیکن اور رہنماؤں کو سزا سنائی گئی ہے اور اس کے بعد مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بھی پی ٹی آئی کے اندر ایک گفتگو جاری ہے کہ کیا ہم مذاکرات کریں گے یا حکومت کے ساتھ ہم ایک مظاہروں کے ذریعے عمران خان کو رہا کروائیں گے۔ آگے چلیں گے، اس پر بات کریں گے سینیٹر رانا ثناءاللہ صاحب سے، جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے سیاسی امور پر، اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا افغانستان پر بریک تھرو، جو ایک جرگہ ہوا 1000 علماء اور مشائخ کا افغانستان میں، جس میں وہاں کے وزیر اعظم اور وہاں کے چیف جسٹس نے بھی شرکت کی، اس کو پاکستان بہت اہمیت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد کیا پاکستان افغانستان کے تعلقات میں کوئی بہتری آئے گی، اس پہ ہم آج بات کریں گے اپنے ہاٹ ایشو میں۔ ہمیں جوائن کریں گے افتخار فردوس، جو ماہر ہیں افغان امور کے اور بانی ایڈیٹر ہیں خراسان ڈائری کے، اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا بھارت کا نیا جنگی قدم۔ پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آج سفارتکاروں کو بریف کیا ہے اس تازہ ترین جارحیت پہ جو بھارت نے پاکستان کے خلاف کی ہے، اور اس دفعہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے بعد اب اس نے آبی جارحیت کی ہے، جہلم اور چناب کا پانی بند کیا ہے۔ کیا پاکستان جنگ کی طرف جائے گا؟ کیونکہ پاکستان نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر پانی روکا گیا تو وہ اعلان جنگ ہوگا۔ اس پہ بات کریں گے۔ ہمیں شروع کرتے ہیں ٹاپ سٹوری۔ رانا ثناءاللہ صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک تو آج بڑا اہم دن تھا، 9 مئی کا لاہور جیو آر گیٹ پر حملے کا فیصلہ آ گیا ہے، شاہ محمود قریشی بری ہو گئے ہیں، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، سرفراز چیمہ کو 10 سال کی سزا ہو گئی ہے، اور کچھ ہی دن پہلے فواد چودھری، محمود مولوی اور عمران اسماعیل، جو پی ٹی آئی کے لیڈر تھے، اب نہیں ہے پی ٹی آئی میں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوٹ لکھپت جیل سے مذاکرات کے ذریعے ہی آگے کا راستہ ہے، اڈیالہ جیل سے نہیں۔ کیا حکومت نے کوئی جیسچر دیا ہے ان کو، ان کی اس آفر کا پازیٹیو جیسچر دیا ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ کیسز تو علیحدہ سے جو ہے وہ ایک اپنا جو ہے وہ پروسیکیوشن کا سسٹم ہے، وہ ٹرائل ہو رہے ہیں۔ اس بارے میں تو حکومت نہ تو کوئی بات کرنے کی مجاز ہے، نہ ہم نے اس بارے میں کوئی بات کی تھی۔ یہ معزز صاحبان فواد چودھری صاحب، مولوی محمود صاحب اور سابق گورنر عمران اسماعیل صاحب تشریف لائے تھے، اور میرے سے اور ایاز صادق صاحب جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، تو انہی کے آفس میں جو ہے وہ ملاقات ہوئی تھی۔ تو اس میں ان صاحبان کا یہ خیال تھا کہ یعنی مذاکرات ہونے چاہیے، ڈائیلاگ ہونا چاہیے، جمہوریت میں ڈائیلاگ سے ہی بات آگے بڑھتی ہے، تو یہ ڈیڈ لاک جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو ہم نے ان کو بتایا، ہم نے کہا کہ ہماری طرف سے تو اسپیکر صاحب نے ایفرٹس کی ہیں، وزیر اعظم نے آن دی فلور آف دی ہاؤس جو ہے وہ آفر کیا ہے، ان کی سیٹس کے اوپر جا کے جس دن بجٹ پاس ہوا تو ان کا شکریہ ادا کیا، اور انہیں کہا کہ ہمیں مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ تو یہ ان کی طرف سے جو ہے وہ ان کو اجازت ہی نہیں ہے، عمران خان صاحب ان کو اجازت دیں تو مذاکرات ہونا۔ تو ان صاحبان کا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملاقات ہی نہیں ہونے دیتے ان کی، کوئی بھی اس قابل نہیں ہے، یعنی نہیں، ملاقات جو ہے وہ ملاقاتیں تو یہ اب کی کہانی ہے نا، اس سے پہلے جو ہے وہ ملاقاتیں جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں۔ جو کیسز کا جب ٹرائل ہو رہا تھا اس وقت بھی لوگ روز ان کو ملتے تھے، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ان کو مذاکرات کی آفر، کیونکہ وہ آج کی بات تو نہیں ہے نا، وہ تو آج سے تقریباً 8 مہینے پہلے انہوں نے غالباً پہلے مارچ میں بات کی تھی، پھر اس کے بعد بنیان المرصوص مارکہ حق کے موقع کے اوپر مئی میں ہوئی بات، اس کے بعد پھر 30 جون کو ہوئی۔ تو یہ لوگ ہم سے بھی ملتے رہے ہیں، جو ان کی سیکنڈ لیڈرشپ ہے، تو وہ برملا کہتے رہے ہیں کہ جی ہم تو مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے اجازت ہی نہیں ہے، تو ہم تو یہ بات نہیں کر سکتے۔
تو ان صاحبان کا، جن صاحبان کا ذکر میں نے کیا، تینوں صاحبان جو ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے اجازت لینا تو دور کی بات بھی نہیں کر سکتے. تو اگر ان لوگوں کو جو ادھر کوٹ لکھپت میں بند ہیں، ان کے ذمے یہ بات لگائی جائے تو وہ جو ہے وہ اس بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اور ساتھ حوالہ تھا کوئی ایک خط شاید انہوں نے پچھلے دنوں میں لکھا تھا جس سے یہ تصر بنتا تھا کہ وہ مذاکرات کے حق میں ہیں. تو یہ بات تو ان کی ہمارے ساتھ ہوئی تھی، تو ہمیں تو کوئی اس میں انکار نہیں ہے. اگر یہ صاحبان جو ادھر لاہور میں بند ہیں یا شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اگر وہ اس بات کو آگے بڑھائیں تو وہ بڑھا سکتے ہیں. ہم نے تو ان کو اس بارے میں بالکل نہیں روکا. ٹھیک ہے، ٹھیک. کل ایک کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد میں، قومی ڈائلاگ کانفرنس، جو تحریک تحفظ آئین پاکستان والے رکھ رہے ہیں. ظاہر پی ٹی آئی ہے اس میں، تو اس میں پیپلز پارٹی کو بھی اب انہوں نے دعوت نہیں دی، وہ بھی شرکت نہیں کر رہی. مولانا فضل الرحمان صاحب خود شرکت نہیں فرما رہے، ان کا کوئی نمائندہ ہوگا. کیا حکومت نے ان دونوں سیاسی جماعتوں کو کنونس کیا ہے کہ اس کانفرنس کو زیادہ اہمیت نہ دی جائے؟ نہیں، ہمارے ساتھ بالکل مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرنے والے ہیں. کوئی ہمارے کہنے پہ تو انہوں نے فیصلہ نہیں کیا ہوگا. پیپلز پارٹی بھی لیکن وہ خوش تو نہیں ہے آپ سے؟ وہ اپنے فیصلے. پیپلز پارٹی بھی خوش نہیں ہے؟ کون خوش نہیں ہے؟ نہیں، پیپلز جے یو آئی بھی اور پیپلز پارٹی بھی بہت خوش ہے، بہت خوش ہے. نہیں دیکھیں، اختلافات تو ہوتے ہیں، اختلاف رائے بھی ہوتا ہے. اختلاف رائے بالکل ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن ناخوشی والی، ناراضگی والی نہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو سہیل آفریدی ہیں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، انہوں نے کہا کہ وفاقی و پنجاب حکومت انتقامی کارروائی کی بجائے معیشت پر توجہ دے. تو کیا انتقامی کارروائیاں آپ کیوں یہ بند نہیں کرتے؟ ان کی ملاقاتیں کروائیں، ان کو چھوڑیں. کیونکہ فواد چودھری کہہ رہے ہیں اگر مذاکرات نہ ہوئے حکومت کے ساتھ تو پھر سہیل آفریدی کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ وہ لانگ مارچ کرے اسلام آباد کی طرف. تو سہیل آفریدی صاحب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا انہوں نے آفر کیا ہے کہ ہمارے مذاکرات ہونے چاہیے؟ وہ تو جو آئینی طور پہ میٹنگز ہیں جس میں ان کا آنا جو ہے وہ ضروری ہے، تو اس میں بھی وہ بالکل بچ بچا کے اور بڑے ریلیکٹنٹلی جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں. تو مذاکرات کی بات تو ان کی طرف سے ہے ہی نہیں. وہ تو کو کفن وغیرہ کا انتظام کر رہے ہیں. اور پچھلے دنوں وہ ایک جگہ پہ جلسہ عام میں کہہ رہے تھے کہ ہم اسلام آباد جائیں گے اور وہاں سے کفن میں واپس آئیں گے. مذاکرات کی بات تو میں نے نہیں سنی ان کے منہ سے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک جگہ کہا، ابھی ظاہر ہے یہ 9 مئی کے کیس کا فیصلہ جو آیا ہے آج، اسی کے ریفرنس سے میں بات کر رہا ہوں، کہ آپ نے ایک جگہ کہا کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ فیض حمید تھا، اور پھر جو نومبر میں لانگ مارچ ہو رہا تھا اس کا ماسٹر مائنڈ بھی فیض حمید تھا. تو کیا ان کے خلاف اس بنیاد پہ، یہ دونوں بہت بڑے بڑے الزام ہیں، پہلا تو 22 نومبر کا جو ہے وہ میوٹنی ہے، اور پھر 9 نومبر کو بھی میوٹنی ہوئی ہے، تو کوشش ہوئی ہے اس کی، تو کیا ان کے خلاف اس پہ مقدمہ چلے گا میوٹنی کا اور بغاوت کا؟ نہیں دیکھیں، میں نے اس سوال کے جواب میں کہ جو کورٹ مارشل ہوا ہے فیض حمید صاحب کا، اس میں اس کا جو ایک بریف سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ملک میں افراتفری یا ڈسٹیبل کرنے کے لیے جو ہے وہ جو سیاسی کارروائیاں ہوئی ہیں یا سیاسی ایونٹس ہوئے ہیں، تو ان میں فیض حمید صاحب کی انوالومنٹ جو ہے اس کے بارے میں ابھی تحقیقات جو ہے وہ ہو رہی ہیں. تو جس طرح سے ایک ریومر ہے، ایک
باخبر حلقوں کی طرف سے بات بھی ہو رہی ہے اور لوگ اپنا اندازہ بھی لگا رہے ہیں، تو میں نے اپنے اندازہ یا انالیسس کی بنیاد پہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دو ایونٹ جو ہوئے ہیں، جو لانگ مارچ ہوا چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کو روکنے کے لیے، اور اس کے بعد جو 9 مئی ہوا، تو اس بات کی جو ہے وہ ایک اسٹرانگ جو ہے وہ اوپینین موجود ہے کہ ان دونوں میں فیض حمید صاحب جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ تو وہ یونیفارم میں تھے اور دوسری دفعہ وہ ریٹائرڈ لائف میں تھے، تو انہوں نے اس میں ایک مؤثر کردار ادا کیا ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آرکیٹیکٹ تھے اس معاملے میں۔ اور اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ فیض حمید صاحب کیونکہ خود کینڈیڈیٹ تھے، خود بننا چاہتے تھے آرمی چیف، تو انہوں نے اس وقت کچھ معاملات میں جو ہے وہ دخل اندازی کی۔ تو اس کے اوپر اگر تحقیقات ہو رہی ہے تو وہ تحقیقات جب سامنے آئے گی انہی معاملات کے اوپر، یعنی ملک کو ڈی سٹیبل کرنے کے لیے جو پولیٹیکل سرگرمیاں ہیں اس کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہے، تو اس میں اگر یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ سامنے آتے ہیں اور اس میں فیض حمید صاحب ملوث پائے جاتے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب بھی اس میں ملوث ہوں گے، کیونکہ وہ اکیلے تو ملوث نہیں نہ ہو سکتے۔ تو اس میں مجھے تو خدشہ ہے کہ پھر ٹھیک ہے، لیکن 2.5 سال ہو گئے ہیں، اس میں جو ہے وہ ملوث پائے 2.5 سال ہو گئے، ابھی تک تحقیقات ہی ہو رہی ہیں، کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس کا مطلب آپ کے پاس، آپ حکومت کے پاس؟ یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ سٹیٹمنٹ ہی اس کا ذریعہ ہے، اور اس میں ایسا ہی کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر علیحدہ سے جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ تو اس میں عمران خان بھی ملوث پائے جا سکتے ہیں جو آپ سن رہے ہیں، جو آپ نے کہا جو کچھ حلقے کی بات کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب نے تو لانگ مارچ کیا ہے، عمران خان صاحب نے 9 مئی کیا ہے، اگر وہ بھی ملوث نہیں ہے تو پھر اور کون ملوث ہے؟ نہیں تو اس کا مطلب ہے اس پہ تو آپ اس کا مطلب خان صاحب کے خلاف ایک اور کیس ابھی چلے گا؟ بالکل، یہ کیس جو ہے یہ اگر تو فیض حمید صاحب اس میں ملوث ہوئے تو یہ پھر ملٹری کورٹ میں چلے گا، اور اگر وہ ملوث نہ ہوئے تو پھر یہ آرڈنری جو ٹیررسٹ کورٹ ہے اس میں باقی کیس بھی چل رہے ہیں، جس میں سے ایک کا فیصلہ آپ آج بتا رہے ہیں کہ فیصلہ ہوا ہے، تو ادروائز پھر جو ہے وہ وہاں پہ چلے گا۔ اچھا چلیں، یہ تو ہو گیا عمران خان سیاستدان ہیں، فیض حمید ریٹائرڈ جنرل تھے اور ان کے خلاف تو ہو گیا، لیکن ججز کے بارے میں یا میڈیا کے لوگ جو اس میں انوالو تھے، جو آپ باتیں کر رہے ہیں 9 مئی کی یا اس سے نومبر والے کی، اس میں شامل تھے بہت سارے ٹی وی چینلز، ہمیں یاد ہے کہ نومبر میں تو بہت وہ کھل کے ایک مہم چلا رہے تھے فیلڈ مارشل کے خلاف، اور تو ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی یا وہ مکمکہ ہو گیا ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیں، یعنی ہے تو یہ اندازہ ہی نا، یہ کوئی ڈیفینٹ بات تو ہے نہیں، تو اس کو ویسے تو بڑھانے کو جتنا مرضی بڑھا دے، لیکن جو میں نے عرض کیا ہے کہ اگر فیض حمید صاحب ملوث پائے گئے اس میں، جس کے امکانات کافی روشن ہیں، تو پھر اس میں پھر پی ٹی آئی کے بانی عمران خان صاحب نہیں، پھر اور بھی کافی سارے لوگ جو ہوں گے وہ ملوث پائے جائیں گے، جن کا بھی جو ہے وہ فیض حمید صاحب سے تعلق ہوگا۔ تو ان میں کچھ سپریم کورٹ کے ججز اور میڈیا کے لوگ بھی ہیں، ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو تحقیقات کے نتیجہ خیز ہونے کی صورت میں ہی ہے، ابھی تو جو بات کی گئی ہے وہ محدود ہے اس حد تک کہ اس بارے میں انویسٹیگیشن جو ہے وہ جاری ہے۔ اب اس انویسٹیگیشن میں جو ایویڈنس سامنے آتی ہے، اس ایویڈنس کی جہاں تک اس کی ریچ ہوگی تو وہ سارے لوگ ملوث ہوں گے۔ نہیں دیکھیں، آپ نے کہا کہ اندازہ ہے کہ حلقوں کا اور کافی کچھ ایویڈنس بھی ہے چیزوں کے بارے میں،
لیکن تحقیقات ہو رہی ہے اور اس میں خان صاحب نے تو ظاہر ہے لیڈ کیا تھا مارچ کو اور 9 مئی کو، تو وہ تو ہیں ہی. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ٹی وی چینلز بھی کچھ تھے شامل اور کچھ ججز کا بھی رول بڑا عام تھا. تو میرا تو سیدھا سادہ سا سوال ہے کہ اسی طرح جیسے آپ ڈیڈکٹ کر رہے ہیں عمران خان کا رول، کیا آپ ڈیڈکٹ کر رہے ہیں ججز کا اور میڈیا کا رول اس سازش میں، ان دونوں سازشوں میں؟ نہیں، اس میں جو سول سائڈ پہ جو کیسز بنے ہیں 9 مئی کے حوالے سے، ان کی تو تفتیش مکمل ہو گئی. وہ سارے کیس جو ہے وہ ٹرائل کے لیے عدالتوں میں موجود ہیں. لانگ مارچ کے حوالے ٹھیک سے ہے. کوئی ایز سچ کیسز جو ہے وہ نہیں بنے تھے. اور یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ سول سائڈ پہ یا گورنمنٹ سائڈ پہ یا پولیس سائڈ پہ نہیں ہو رہی. یہ انویسٹیگیشن جو ہے جہاں جو کورٹ مارشل کے متعلق جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں جو بات کی گئی ہے، تو یہ انویسٹیگیشن تو وہیں ہو رہی ہے. یہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ کسی سویلین سائٹ پہ نہیں ہو رہی. اچھا، تو یہ اگر خان صاحب کے خلاف کیس چلا اور فیض حمید کے خلاف 9 مئی کا اور نومبر والا، تو یہ بھی ملٹری کورٹ میں ہی چلیں گے؟ جی، جس میں فیض حمید صاحب ملوث پائے جائیں گے تو ان کے جو بھی کو ایکیوزڈ ہوں گے اس میں الزامات جو بھی ہوں کہ لانگ مارچ اگر کیا گیا ہے تو وہ ادارے میں ایک اتنی بڑی جو تعیناتی ہے اس کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے اگر کیا گیا ہے تو یہ تو بڑا ایک ہینس افینس، بڑا ڈیمیجنگ افینس. ٹھیک ہے، تو اس میں اور اسی طرح سے میں ظاہر ایک قانون کا طالب علم نہیں ہوں. 9 مئی میں اگر سمجھنے کے لیے آپ سے یہ پوچھنا 9 چاہ رہا ہوں. مئی اگر 9 مئی اگر اس میں یہ پایا جائے کہ 9 مئی کے واقعے میں جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے بھی ملوث تھے جو ہے وہ اس وقت ادارے کا حصہ تھے، تو پھر تو یہ معاملہ سارا ملٹری کورٹ میں چلے گا. پھر اس نے کہاں چلنا ہے؟ تو اچھا، میں کیونکہ قانون کا طالب علم نہیں ہوں اس لیے سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے اگر 9 مئی میں یا لانگ مارچ والے ایشو میں کہیں کوئی ججز بھی ملوث ہوتے ہیں فیض حمید کے ساتھ اور میڈیا کے کچھ لوگ بھی، تو ان کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا، ججز کا بھی اور میڈیا آنرز کا بھی؟ دیکھیں، اس میں کسی بھی ملزم کی حیثیت کا تو کوئی اپنا تعین نہیں ہوتا. جو ملزم ہوگا جس قانون کے تحت ہوگا اس قانون کے تحت جو پروسیکیوشن کا فورم بنتا ہے وہیں پہ چلے گا کیس، چاہے جج ہو جائے جرنلسٹ، جو بھی ہو. ٹھیک ہے.